سب سے زیادہ تقوی شار اور متقی انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے، قرآن حدیث اسلامک ہسٹری کی روشنی میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفر میں، حضر میں، ہجرت کی رات میں ہر دن مصطفیٰ کے ساتھ رہے، وفاداری کا حق ادا کر دیا، اور انعام یہ ملا کہ اب قیامت تک مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر مصطفیٰ کے وزیر بن کر داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا۔ اس شان سے محشر میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے، دونوں طرف دو وزیر رہیں گے، صدیق اکبر دائیں طرف، بائیں طرف عمر فاروق اعظم رہیں گے۔ وہ صدیق اکبر کبھی کبھی اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ اس زبان نے مجھ کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ اللہ الصمد، جو نیکی کا مجسمہ ہے، جو خلاف تقوی بات کبھی نہیں کرتے، ناپ تول کر اور سوچ سمجھ کر بولا کرتے تھے، اور جن کی خاموشی مشہور تھی مکہ میں کہ بہت باوزن پرہیبت شخصیت ہیں صدیق اکبر کی ذات گرامی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے زبان پکڑ کر کہ اس زبان نے مجھ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا۔ وہ کوئی جھوٹ تو کبھی نہیں بولے، انہوں نے اپنی زبان سے غیبت کبھی نہیں کی، انہوں نے اپنی زبان پہ فضول بات کبھی نہیں لایا، لیکن جس کو میں نیکی سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے اس کو وہ گناہ تصور کرتے ہو۔ جس طرح سے میں مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اذان ہونے کے بعد، یہ ایک نیکی ہے کہ بندہ جب اپنے گھر سے چل کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، گناہ مٹتے ہیں، بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے جتنی دوری پہ بندے کا گھر ہو اتنا ہی اچھا ہے کہ زیادہ قدم مسجد تک پڑیں گے، اجر ملتا رہے۔ ہاں، ایک بار بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ بولیں، میری ماں بہن بیٹیاں نہ بولیں، وہ بالکل خاموش رہیں، چپ رہیں۔ جب وہ خاموش رہتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سچی کنیز فاطمہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ان کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے، ان کا گھر میں وزن بھی بڑھ جاتا ہے، شوہر کے دل میں اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ 99% شوہر یہی بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ تم چپ رہتی ہو تو گھر بڑا اچھا لگتا ہے، اور جب تم زبان کھولتی ہو تو مجھ کو گھر کاٹنے دوڑنے لگتا ہے کہ جلدی سے گھر سے باہر ہو جاؤں۔ اس لیے آج گھر جہنم بنا ہوا ہے، چونکہ زیادہ بولتی ہیں وہ۔ آدمی ضرورتاً گھر آتا ہے پھر جلدی سے گھر سے بھاگ جاتا ہے، دوستوں سے باہر چائے کی دکان پہ بات کرتا ہے، گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیا کروں، وہاں جاؤں تو مصیبت کا پہاڑ سر پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چپ رہیں، گھر کو جنت بنانے میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے۔ خاموشی ان کا زیور ہے، تقوی ان کا زیور ہے۔ 1 کروڑ روپے کا سونا کوئی پہن لے عورت خوبصورت نہیں لگتی، وہ خاموش رہیں، پردے میں رہیں، سب سے زیادہ حسین رہتی ہے۔ کیا پیغام ہے زندہ۔ 1 کروڑ روپے کا سونا تمہیں گولڈ حسین نہیں بنا پائے گا۔ ایک چادر جو سر پہ پڑی رہتی ہے وہ 50 کروڑ کے گولڈ سے بہتر ہے۔ بہتر ہے، کیونکہ عورتوں کی خوبصورتی پردہ ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کی امانت ہوں، اپنے گھر کی امانت ہوں، اس عورت کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اگر پانی پہ دم کر دیں تو پانی دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں نے کتابوں میں مطالعہ کیا کہ ایک خاتون بہت نماز کی پابند تھی، ہمیشہ درود اور ذکر سے زبان تر رہتی تھی، پڑوس کے لوگوں نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ پڑوس کے لوگوں نے 70-80 سال کی عمر ہو گئی، پڑوسی نہیں دیکھ پائے کہ ان کا چہرہ کیسا ہے۔ کس قدر اپنے آپ کو ریزرو رکھی تھی وہ، کثرت سے ذکر و اذکار، دعا درود، نماز کی پابندی کرنا۔ چونکہ عورتوں کو مسجد میں جانا ضروری نہیں، ان کے لیے مسجد سے زیادہ بہتر ہے ان کا اپنا گھر۔ عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، ان کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے بال بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ عورتوں کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہیں۔ مرد 10 کلومیٹر دور پیدل چل کے ایکسرسائز کر کے جو صحت اس کو ملے گی
اس سے زیادہ صحت نماز پنجگانہ پڑھنے کی وجہ سے عورتوں کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ آج کل عورتیں سب گھوم رہی ہیں، وہ باہر جا رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، صبح صبح ایکسرسائز کر رہی ہیں، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرد اور عورت میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کا جسم نازک ہوتا ہے، مرد ٹالریبل ہوتا ہے، مرد کا بدن اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ میچور ہوتا ہے۔ مرد کڑاکے کی سردی میں ایک بنیان پہن کے باہر گھوم سکتا ہے، یہ نہیں گھوم سکتی۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے بھارت جوڑو یاترا میں راہل گاندھی جی صرف ایک ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں۔ پورا ہندوستان چرچا کر رہا ہے کہ صاحب ایک ٹی شرٹ میں کیسے، کوئی بولا 40,000 روپے کا ٹی شرٹ ہے، کوئی بولتا ہے کہ صاحب ونٹر پروف یہ ٹی شرٹ ہے، یعنی سردی اس میں اثر نہیں کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خاص ویگیانک اور سائنٹسٹ نے اس کو بنا کے دیا ہے راہل گاندھی کو، تاکہ آنے والا یہ پردھان منتری بن جائے اور تاکہ لوگ جانیں کہ بہت طاقتور ہیں اور یہ طاقتور آدمی ہی پورا ہندوستان سنبھال سکتا ہے۔ تو اب اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، اور بات بھی سچی ہے کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بے شک۔ عورتیں نازک ہوتی ہیں، ان کے جسم کا اسٹرکچر جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے، اس میں موسم سے زیادہ اثر انداز وہ عورتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ مجھ جیسے مرد عورتوں سے پیدا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جو ماں کے بغیر پیدا ہوا ہو، واہ 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 کوئی مرد نہیں ملے گا، واہ کوئی نبی، صرف ایک عورت ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، واہ 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 بس وہی ایک خاتون ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آج تک اور آج کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنی بھی عورتیں، جتنے بھی مرد، جتنی بھی عورتیں پیدا ہوں گی وہ سب ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہوں گی۔ واہ واہ بے شک بیبی ٹیوب سسٹم وہ بالکل فیل ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ ویگیانکوں نے ٹیسٹ کیا تھا مگر وہ ایک غلط چیز ہے، کچھ بھی فائدہ اس کا سماج کو نہیں ملا۔ عورتیں اسی لیے کہ وہ کھیت مثل کھیت کے ماں سے فصل پیدا ہوتی، جو کام ان کا ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، مرد کبھی بچہ نہیں دے سکتا۔ اس معنی کر عورتوں کا مقام سب سے بلند ہے کہ نبی ہوں، رسول ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اپنے ماں کی شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس معنی کر عورتوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے سردار ہیں وہ بھی سیدہ آمینہ کے شکم اختر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ، اب اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے عورت کا مقام بہت بلند ہے کہ وہ نبیوں کی ماں ہے، وہ صحابہ کرام کی ماں ہے، وہ غوث اعظم کی ماں ہے، اعلیٰ حضرت کی ماں ہے۔ عورت ہی تو ہے جس نے مجاہد ملت جیسا بیٹا جنم دیا، یہ عورت ہی تو ہے جس نے حضور تاج الشریعہ جیسا بیٹا دنیا کو دیا ہے، یہ عورت ہی تو ہے جس نے اعلیٰ حضرت جیسا مجدد اعظم دنیا کو دیا ہے، یہ عورت ہی تو ہے جس نے غوث اعظم جیسا شاہکار دنیا کو عطا کیا ہے، یہ عورت ہی تو ہے جس نے حسن اور حسین جیسے ویر کو دنیا کو دیا ہے، یہ عورت ہی ہے جس نے انبیاء و مرسلین کو جنم دیا ہے۔ اس لیے عورتیں اپنے آپ کو کبھی انفیریئر نہ سمجھیں، بلکہ وہ جان لیں کہ میرے بغیر مرد نہیں ہے، میرے بغیر دنیا کی زینت نہیں ہے، مجھ سے ہی دنیا آباد ہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ مردوں کو نہیں دی ہے۔ وہ اس نعمت پہ غور کریں گی تو ان کو اور سجدہ کرنے کا مزاج پیدا ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریزرو رکھیں گی، اور جو ایک عورت کی کوالٹیز ہیں، جو عورت کی نسوانیت، جو عورت کی صفت ہے، وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں گی۔ عورتوں سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے قیمتی چیز عورتوں کے لیے کیا ہے؟ سبھوں نے الگ الگ باتیں کی۔ سیدہ فاطمہ نے ایک بات کہی تھی کہ ابا حضور، عورتوں کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ کسی کو نہ دیکھیں اور کوئی ان کو نہ دیکھے۔ یعنی حضور آقا علیہ السلام بہت سیدہ فاطمہ کی اس بات سے خوش ہوئے کہ یعنی پردہ عورتوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ عورتیں جب مہذب اور نیک ہوتی ہیں تو مرد باحیا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ آج ہم آنکھ دکھلاتے ہیں اپنے والد گرامی، آج ہم پڑوسی سے لڑتے ہیں، آج ہم چھوٹے ہو کر اپنے بڑوں کو آنکھ دکھلاتے ہیں۔ سماج میں کتنے بچے ہیں جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھوں کا دل کتنا دکھتا ہے
اور کس قدر بددعائیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ، میں 80 سال کا بوڑھا لاٹھی لے کے چل رہا ہوں، یہ مجھ کو بڈھا کہتا ہے۔ ان کو مجھ کو سمان دینا چاہیے، میری دستگیری کرنی چاہیے، میرا ہاتھ پکڑنا چاہیے، مجھ کو منزل تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ایک دن اسے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ لیکن حیا اور شرم نہ ہونے کی وجہ سے بچے بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نابینا جس کو ہمیں راستہ دکھا کے گھر پہنچانا چاہیے، مگر ہمارے جوان بچے اس نابینا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قہقہا مارنا، ہنسنا ایک عام مزاج بن چکا ہے۔ سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر وہ بہادر بنتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ کام اچھا نہیں، یہ حیا سے گرا ہوا کام ہے۔ شرم نہیں ہے اس میں، جو جس کے سینے میں بوڑھوں کا احترام نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ بوڑھوں کا احترام کر، اکرموا ضعفاءکم، اپنے ضعیفوں کی عزت کرو، فإنکم ترزقون، اس لیے کہ تم کو روزی ملتی ہے ان بوڑھوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے روزی ملتی ہے۔ آپ یہ مت بولنا کہ میں اپنے باپ کو پالتا ہوں، نہیں، تیرے باپ کی وجہ سے تو پالا جاتا ہے۔ مت بولنا کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، بچوں کی وجہ سے تجھے روزی دی جاتی ہے۔ مت بولنا کہ میں اپنی بیوی کو پالتا ہوں، نہیں، بیوی گھر میں رہتی ہے، تم باہر کام کرتا ہے، ان کی وجہ سے تیری روزی کو اللہ ڈبل کر دیتا ہے۔ جب آدمی کنوارا رہتا ہے 5-5 روپے کا محتاج رہتا ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے ایک کھانے والی بڑھ گئی، اللہ روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے دنیا کی، زمین وہی ہے، کیسے کام چلے گا؟ بدتمیز ہے وہ جو قانون قدرت کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ تم چاہے جتنا بھی رگڑ کھس کر کے رہ جاؤ، اللہ رب العزت اگر کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ 50 سال ہو گئے شادی کے، ایک بچہ تک پیدا نہیں ہوا۔ عورتیں بانجھ کہلاتی ہیں، مرد بے اولاد کہلاتا ہے۔ ایک بچہ سے میں سوچتا ہے کہ بیٹی ہی ہو جائے تاکہ کم سے کم یہ الزام تو ہم سے ختم ہو جائے کہ یہ بانجھ ہے، لیکن نہیں، دوسری شادی بھی اولاد نہیں ہوئی، تیسری شادی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں ایک عورت سے 10 سال میں 10 بچے پیدا ہو گئے، اور وہاں 25-40 سال میں 4 بیویوں سے ایک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کیا مطلب بچہ اپنے بس کی چیز ہے کہ میں جب چاہوں پیدا کر لوں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کر، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو ذبح کر، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں۔ جب اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، تو پھر کیوں اس میں گھبرانے کا کہ زمین بہی ہے، آبادی بڑھ جائے گی تو کس طرح کہاں سے روزی ملے گی؟ آج سے 50 سال 100 سال پہلے ہندوستان کی آبادی کتنی تھی سبوں کو معلوم۔ مختصر آبادی انڈیا کی تھی 15 سے لے کے 20 کروڑ کی آبادی 100 سال پہلے، اور آج کی تاریخ میں 150 کروڑ ہندوستان کی آبادی ہے۔ آج چائنا کو بھی ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کو بھی ہندوستان نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اول نمبر پہ ہندوستان کا نام آیا ہے، سب سے بڑی آبادی والا ملک دنیا میں کوئی ہے تو ہندوستان ہے۔ دوسرا نمبر اب چائنا کا گیا، پہلے چائنا اول پہ تھا، اب چائنا سیکنڈ پہ چلا گیا۔ پہلا سب سے بڑا ملک ہے ہندوستان، جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے، جہاں 25 کروڑ لوگ تھے تو اس وقت کپڑا پہننے کی تنگی تھی۔ لوگ عید کے دن اپنے کپڑے دھو کے سکھا کے تک عیدگاہ جاتے تھے، چپل کو سی کے پہنتے تھے، ایک چپل ہوتی ٹوٹ جاتی، کئی بار اس میں صاحب اس کو سیتے تھے، کپڑے میں پیوند لگا کے پہنتے تھے۔ لیکن آج دیکھ لیں آبادی 150 کروڑ کی ہو گئی، اور آج ایک ایک آدمی کے پاس ایک ایک درجن چپل موجود ہے، ایک ایک درجن جوتے موجود ہیں۔ جس وقت ہندوستان کی آبادی 25 کروڑ کی تھی، اس وقت آدمی 10 دن کے بعد ایک دن چاول کھاتا تھا، روٹی کھاتا تھا، غربت تھی، وہ کالی روٹی جسے گاؤں دیہات میں مڑوا کہتے ہیں، اس کی روٹی، کونی کی روٹی، اور وہ کھاتے تھے لوگ۔ چونکہ چاول کی پیداوار کم تھی اور مالدار لوگوں کے گھر میں باسمتی چاول رہتا تھا، غریب صرف روٹی کھاتے تھے۔ اور آج دیکھ لیں کہ غریبوں کے گھر میں باسمتی چاول کے 50 بورے موجود ہیں۔ آبادی ہو گئی 150 کروڑ ہندوستان کی۔ جب 25 کروڑ تھے تو دانے دانے کو ترستے تھے، اور ابھی 150 کروڑ کی آبادی ہے، گھر گھر میں باسمتی چاول کا انبار لگا ہے۔ یہ تجربہ میرا ہے، میں آج سے 40 سال پہلے اپنے گھر میں وہ دن کو میں نے دیکھا ہوں
जिस दिन मेरे घर में मेरी अम्मी ने धान को चूल्हे पे भूंज करके उसका लावा बना के अपने बच्चों को खिलाई थी। अल्लाह जिस दिन मैं पढ़ता था मदरसे में, एक हफ्ते में जुमा का दिन जब आता था, उस दिन चावल खाने को मिलता था तो लगता था कि आज ईद का ईद का दिन दिन है। है। आहा और रोटी मिलती थी, सही मकई की फरमाया, रोटी, वाह। मावा की रोटी, कौनी की रोटी, जौ की रोटी, बाजरा की रोटी, जवार की रोटी, ये सारी रोटियां मिलती थी। और आज देख लें, गेहूं की छनी हुई रोटी, पराठा हर घर में मौजूद है। गेहूं चावल, आबादी 25 करोड़ है, दाने दाने के लोग तरस रहे हैं। आबादी हो गई 150 करोड़, दाने की फरावानी है। देख लें शादी ब्याह के मौके पर, यहां लोगों को पहले रोटी नहीं मिलती थी, आज इतनी रोटियां गटर में फेंकी जा रही हैं। शादी ब्याह में जाके देख लें, लोगों को रसगुल्ला खाने नहीं मिलता था, और अभी साहब 2-4 पीस रसगुल्ला लोग गटर में फेंकते हैं। सेब कितनी कीमती चीज है, एक सेब डेली खाओ, डॉक्टर के पास जाने से बच जाओ। ये डॉक्टर लोग कहते हैं कि रोजाना सेब एक खाया करें, शुगर वाला भी खाए, हार्ट डिजीज वाला भी खाए, और जिसका पेट गैस्ट्रिक का मरीज है वो भी खाए। एक सेब डेली, एक सेब खाएं, डॉक्टर के पास जाने से बच जाएं। एक सेहत का नुस्खा है, रोजाना एक सेब खा लें। पहले सेब मिलता नहीं था मार्केट में, लेकिन आज देख लें कि साल भर मार्केट में सेब की फरावानी होती है। फरावानी है, जहां चाहें आप खरीद लें। इस कदर पैदावार सेब की बढ़ गई कि आज छोटे से छोटे बाजार में भी बिल्कुल कश्मीरी सेब दस्तयाब मौजूद है। पहले अमरूद नहीं मिलते थे, आज अमरूद दस्तयाब है। पहले अनार, एक अनार 100 बीमार लोग कहते थे कि एक अनार है और 10 बीमार हैं, कैसे खाएंगे? अनार बीमार की ग़िज़ा है, अनार खून बढ़ाता है। पहले अनार मिलता नहीं था, जिसे आप लोग बिदाना कहते थे, लेकिन आज हर मार्केट में छोटे से छोटे गांव में फ्रूट्स की दुकान है, वहां आप जाके देख सकते हैं। पहले खजूर मक्का से जो हाजी आते थे वही लाते थे, एक खजूर खाते थे तो इंतजार करते थे कोई दूसरा हाजी आए ताकि खजूर मिले खाने को, इसलिए कि मदीने की खजूर, अजवा खजूर, वो जबरदस्त खजूर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में खजूर इस कदर